بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کر رہا ہے، پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ ببانگ دہنگ الزام پاکستان نے آج بھارت پہ لگایا اور براہ راست لگایا۔ اس کے لیے موقع تھا۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موئید یوسف نے سینئر بھارتی صحافی اور دی وائر کے معتبر اینکر پرسن کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا، جس میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو دو ٹوک پیغامات دیے گئے۔ اہمیت اس انٹرویو کی یہ بھی ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کے کسی سینئر آفیشل نے باقاعدہ بھارتی میڈیا سے بات کی ہے۔ آج ڈاکٹر موئید یوسف نے واضح طور پہ کہا کہ بھارت کو ہر صورت کشمیر میں ظلم و بربریت کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ خطے میں بھارت جنگ پر اترا ہوا ہے، جبکہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ موئید یوسف کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد موجود ہے۔ شاید پہلی بار ہے کہ پاکستان نے براہ راست پبلکلی عوامی سطح پر بھارت سے ان ثبوتوں کے بارے میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے براہ راست الزامات لگائے ہیں اور عوامی سطح پر ثبوت شیئر کیے ہیں۔ آج بھارت کو باقاعدہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹر موئید یوسف نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی بدترین دہشت گردی یعنی آرمی پبلک اسکول میں ہونے والی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ کے تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے تھا اور وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس کال ریکارڈ کا ڈیٹا، بھارت سے کی گئی کالز کی تفصیلات، سب کچھ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ پہلی بار پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی بدترین دہشت گردی، جس میں 150 کے قریب بچوں کو پشاور میں شہید کر دیا گیا تھا، اس دہشت گردی میں اس کی پشت پناہی بھارت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کراچی میں چینی قونصلیٹ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حالیہ حملہ، گوادر میں پی سی ہوٹلز پر حملہ، ان سب میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ آج بھارت کو اس کے منہ پر بتایا گیا۔ India is even embarrassing the Afghan government again and again. Your so-called partners. You're using think tanks in Afghanistan as fronts to funnel money to Baloch terrorists in Pakistan, to issue visas to Baloch terrorists, separatists to go to India and get treatment. We all know Afghanistan has gone through a very difficult time. They don't have control over their full territory sometimes. You are taking advantage of that weakness and creating terror groups, funding terror groups, and using formal channels. The BNA commander who orchestrated the Chinese consulate attack, third country consulate, mind you, in Karachi, Aslam Achu, was in touch, directly working with his raw handlers. Again treated in New Delhi afterwards. The Gwadar Pearl Continental Hotel in Pakistan, the raw handlers in contact as the attack was going on. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی نے بھارت کے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح بھارتی را افسران کی نگرانی میں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم کیا گیا۔ یہ حالیہ دنوں میں ہوا اور اس کے لیے $10 لاکھ دیے گئے۔ Karan, the Pakistani Taliban, the TTP, have just merged with 4 other organizations, Jamaatul Ahrar, Harkatul Ansar, and a couple of others. I'm revealing information to you which we've not done before, but this will come out now regularly because this one-sided story will change. Pakistan has changed, India has changed. 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. Congratulations to the RNAW. They've succeeded in creating an organization to kill Pakistanis. The Army Public School attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate as Pakistan's children, 144 children were being massacred in broad daylight. The same person was treated in Delhi, it's I believe the Primus Hospital or whatever you call it, in 2017. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers
who orchestrated this entire thing sitting in a third country. اس پورے پس منظر کے باوجود آج پاکستان نے بہت ہی خوشدلی کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ یہ بھی رکھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، اور ہمارے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان آج بھی 2 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہے، مگر بھارت 1 قدم لے، مگر ان سب سے پہلے بات چیت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ لازم ہے کہ بھارت کو کشمیر میں بربریت کو ختم کرنا ہوگا۔ The day India recognizes that only the wishes of the people of Kashmiris matter, this issue can be resolved. And today, Karan, I sit here on the instructions of my Prime Minister to talk to you about the future, to talk to you how we can move forward, how we can get over our problems, not to litigate the past. How does India take 1 step forward and find Pakistan taking 2? Number 1, not for my sake, but for your own sake and for a practical reason, reverse the military siege in Kashmir. Pull back from the domicile law. And I say for your own sake, why? Because Karan, if I know, your government knows, India is staring an implosion in the face. You've tested human nature to the point where it is imminent, it is inevitable. Save yourself the embarrassment as the Indian government. Pull back and reverse. End the open jail. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک بہت اہم، خالی محض ایک میڈیا انٹرویو نہیں ہے، یہ پاکستان کی گفتگو ہے جو بھارت کے ساتھ ہوئی ہے، اور کشمیر میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر انسانی اقدامات کے بعد کسی بھی پاکستانی سینئر عہدیدار کا یہ بھارت سے پہلا خطاب تھا، اور یہ یقیناً یہ پہلا انٹرویو تھا جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بہترین انداز میں پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد، بہت زبردست انداز میں پاکستان کا کیس آپ نے بھارت کے سامنے رکھا، مگر یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے کبھی پبلکلی بھارت جو پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے، اور جس انداز سے پاکستان میں وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہمارے سامنے بھارتی دہشت گردی کے سامنے آتے رہے، مگر پھر بھی ہم نے پبلکلی کبھی بھارت کو ایکیوز نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا بڑا ڈوسائل اور بڑا ڈیفینسو اب تک یہ پوسچر رہا ہے۔ یہ ایک میرے لحاظ سے میں جتنا میں فالو کر رہا ہوں، ایک بڑا پیراڈائم شفٹ ہے جو آج پاکستان نے بھارت کو اس کے منہ پہ اس کی دہشت گردی کے ثبوت دے مارے۔ شکریہ کامران بھائی، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج دوبارہ سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے اس طرح آیا ہے کہ دشمن بھی کہہ رہے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس انٹرویو کی ریکویسٹ ہم نے نہیں کی تھی، ہمیں ریکویسٹ آئی تھی اور پھر اس پہ کافی سوچ و بچار ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ معید یوسف تو نہیں بول رہا تھا، ایک پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کا عہدیدار ہے، تو بہت سوچ و بچار کے بعد 2 باتیں سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم امن کے پیروکار ہیں، تو ہم کیوں نہ یہ بات بتائیں کہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے باوجود ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ امن آئے، خطے میں بھی آئے، ہندوستان کے ساتھ بھی آئے، معاملات آگے بڑھیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ امن کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے کہ ہم سب اس سے رکے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ نہیں پا رہے۔ اب بھارت کی بات نہیں سنی جا رہی، پچھلے 2 سال سے بڑا واضح ہو رہا ہے، 5 اگست سے بالکل پذیرائی نہیں مل رہی بھارت کے جو موقف ہے اس کو۔ اگر آپ یہ 3 سال پہلے بات کرتے کوئی نہ سنتا، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ڈوسیئر پہلے بھی دے چکے ہیں، اب دنیا کو بھی سمجھ آ رئی ہے، کوئی تو ایسا ہمسایہ ہو بھارت کا جو اس سے بات کرنے کو تیار ہو، تو نظر آ رہا ہے کہ ڈیفیکٹ کہاں ہے۔ اچھا معید صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم لے جانا یہ جو ہم نے بات کی ہے بھارت کو، ہم نے منہ در منہ اس کے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پر اس کو ہم نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے، پبلکلی چیلنج کیا ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب بھارت میں ایک سراسیمگی ہے، ایک پریشانی ہے چین کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ کل ہی ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ جی کہ ہم 44 پل کھول رہے ہیں کیونکہ چین پاکستان مشن ہے، یہ ایک ساتھ ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں، چین پاکستان ہم پہ۔ اور اگر آپ انڈین میڈیا کو فالو کریں، اس کو فالو کریں تو آپ دیکھیں کہ بار بار ان کو یہ خوف ہے کہ چین پاکستان جو ہے وہ ہمارے خلاف مشترکہ کارروائی کریں گے، اور یہ بڑا سراسیمگی کا عالم ہے۔ اس موقع پہ ہم نے کہا کہ چلو ایک پیس کی ایک ونڈو بھی ہم کھولیں۔
دیکھیے کامران صاحب وہ بھی سوال کا جواب تیار تھا, وہ ادھر پہنچے ہی نہیں. کرن صاحب 45 منٹ کا انٹرویو تھا, وہ 75 منٹ یہی بات کرتے رہے. ہم نے دیکھیے اس پہ بھی بالکل واضح موقف ہے ہمارا. کہتے ہیں جی ان کا آرمی چیف ایئر چیف کے یہ تو 2 فرنٹ سچویشن. کون سا 2 فرنٹ؟ کو پاکستان نے اپنی فوج موو کی, کو پاکستان نے تنگ کیا, کر تو سکتا ہے, ظاہری بات ہے حالات ایسے ہیں. پاکستان تو کھڑا ہی امن پہ. نہ ہمیں چین کبھی کہتا ہے کہ کسی اور کو جا کے خراب کریں. یہ ایک میچور پارٹنرشپ ہے. چین ایک میچور نیبر ہے, چین ایک میچور ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ادھر پریشانی ہے, لیکن پریشانی جو ہے وہ پہلے ہی غلط ہے. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے تو کر لیتے. وہ مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہماری صلاحیت میں اللہ کا فضل ہے. ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں پلوامہ میں دیکھ لیا, اور وہ میں نے ذکر وہ بھی جو کر آپ دیا نے اس کہا انٹرویو میں. کہ لیکن آپ نے جو فرمایا کہ بھارت ایک قدم اٹھائے امن کے لیے, ہم 2 قدم اٹھائیں گے, وہ ایک قدم کیا ہو سکتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ پہلا اسٹیپ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ اٹھائیں تو پھر ہم 2 قدم اٹھا لیں گے؟ کامران صاحب 2 چیزیں ہیں نا. ایک معاملہ صاف ہے کشمیر کا, اور دوسرا دہشت گردی کا. اب دیکھیے ہندوستان بات کرتا ہے جی پاکستان تو دہشت گردی کی بات نہیں کرتا, صرف کشمیر کی. میں نے آج کہا ہے ان کو کہ پاکستان ڈائیلاگ جب کرے گا 2 چیزوں پہ کرے گا, کشمیر پہ اور دہشت گردی پہ. جو بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اس کو ریورس کرے, نہ تو اس کو اس کا فائدہ, نہ کسی اور چیز, کسی کو اس کا فائدہ نہیں. اور کشمیر میں 5 اگست سے پہلے جو سچویشن ہے اس پہ چلا جائے اور بیٹھ کے بات کر لیں. ہم کل تیار ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محی الدین یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے.